السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ آپ کے سامنے اسلام وتھ وارث لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں پارہ نمبر 3 تلک الرسول اور سورہ البقرہ کی 38ویں رکوع کی طرف ہم چلتے ہیں، جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کلام پاک علم و حکمت کی اس کتاب میں ہمارے لیے کیا فرمان بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو، نہ کچھ خوف، نہ غم۔ الذين يأكلون الربا ولا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے اپنے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، بینامہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا کام خدا کے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی، صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود۔ ان یعنی اگر، ان کنتم مومنین، اگر مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف سے پھرو گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں تمام عالم انسانیت کو بتانے کی کوشش کی ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے،
کہ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کو کچھ خوف اور اندیشہ نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے مال کو اگر اللہ راہ میں، راہ فی سبیل اللہ میں یا خدمت خلق میں جو خرچ کرتے ہیں، چاہے چھپے طریقے سے خرچ کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ چھپا ہوا خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں یا پھر بطور ظاہر کرتے ہیں، تو جس حال میں بھی کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، اور اس کا اجر، اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اسے کسی طریقے کا خوف نہیں کہ اس کے دیے ہوئے مال رائگا ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو آپ راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ورنہ اگر آپ نے ریاکاری اور نام کے لیے دیا ہے تو یہیں پہ لوگ آپ کا نام کر دیں گے اور آپ کا اجر ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ چھپے طور پہ دے رہے ہیں یا پھر ریاکاری کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس نہیں ہے، اپنا نام و نہاد کے لیے، اپنے نام کے لیے نہیں دے رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، تو وہ مال آپ کا رائگا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس فعل کو، اس کام کو، اس نیکی کو بطور نیک اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور آخرت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس کے بارے میں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے آصف زدہ۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے زم چھو لیا ہے، اور بچے مر جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، اس کی نشانیاں کچھ اس طریقے سے رہتی تھیں، وہ ایک دم ثابت ہو جایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ بولے کہ وہ قیامت کے دن جو سود خور ہے وہ اپنے رب کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہوگا جیسے اسے کسی آصف نے چھو لیا ہو، اللہ اکبر۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے حکم ربی بھیجا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ اکبر، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو بینامہ ہے یا پھر یہ جو گروی رکھتے ہیں لوگ، یہ بھی تو اسی کے مانند ہے۔ تو اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ربی کے تحت یہ خبر دی کہ اگر آپ کسی ضرورت کے تحت، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس اس برابر کوئی قیمتی چیز ہے تو اسے گروی رکھ سکتے ہیں، وہ حلال ہے، لیکن سود حرام ہے۔ تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے سود لے چکا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے پہلے کر دیا ہے وہ چھوڑ دو، لیکن اب تم توبہ کر لو، آج کے بعد سے، جس دن سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد سے تم ایسا نہ کرنا، سود نہ لینا، وہ تمہارے لیے حرام ہے، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو پہلے سے لے لیا ہے وہ اسے خدا کے حوالے چھوڑ دو، اور جب وہ جو ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور اس میں مدتوں رہیں گے، اللہ اکبر۔ اور حکم ربی آنے کے بعد سے اگر پھر تم سود لیتے ہو، دیتے ہو اور سود کا کام کرتے ہو، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ بنائی گئی ہے اور وہ مدتوں اس میں جلتا رہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو، کہا کہ سود کھانے والوں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار، اللہ اکبر۔ بولے کہ اللہ جب کوئی اپنا حکم بھیجتا ہے اپنے رسول، اپنے انبیاء، اپنے اشفیاء اور اپنے اتقیاء کے ذریعے، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو ناشکرا سمجھتا ہے، اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ صلو علی الحبیب۔ ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے اور نماز صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ ایمان والا ہے جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے آتا ہے، ان کے رسولوں پہ ایمان لے آتا ہے اور حکم ربی کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اکبر، بے شک وہ ایمان والا ہے۔ اور
جو صلاۃ قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کوئی کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم، اور جو کچھ وہ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں وہ سیف ڈپوزٹ کے طور پہ رکھا گیا ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود۔ اور کہا کہ پہلے اگر تم سود کا کام کرتے تھے اور اس کے بعد سے اب جب آیت نازل ہو گئی ہے تو اس سود کے حصے کو چھوڑ دو، باقی جو تمہارا مور ہے اسے لے کے اسے معاف کر دو، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ وہی ایمان والا ہوتا ہے جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی، اور حکم ربی اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے تم نے لڑائی کی ہے، اور جس نے اللہ کے محبوب سے لڑائی کی اس نے اللہ سے لڑائی کی۔ تو اللہ سے لڑائی کر کے انسان کہاں جائے گا، کیونکہ کل کائنات تو اسی کا ہے۔ اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو، اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اللہ اور رسول کے کہے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو تو اپنے پچھلے کاموں سے توبہ کر لو، یعنی پچھلا جو تم نے سود دیا اس کے لیے تم توبہ کر لو، اور آگے جس کو تم نے سود دیا ہے اس کا مہر لے کے اسے معاف کر دو، نہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو نہ تمہارے سود والے کام کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو۔ اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور اگر تم نے قرض دے دیا ہے اور جو قرضدار ہے اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اسے مہلت دو، اسے آسانی دو کہ دھیرے دھیرے وہ تمہارے قرض کو چکا سکے، اور قرض اس پہ بالکل چھوڑ دینا تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو۔ اور اگر بالکل وہ قرض دینے کے اس میں نہیں ہے، حالات میں نہیں ہے، اس کے حالات بہت ہی خراب ہیں، وہ مسکین ہے، بہت معذور ہے، تو ایسے حالات میں اگر تم صاحب استطاعت ہو تو تم ان کے قرضوں کو معاف کر دو اگر بھلا جانو تو، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف سے پھرو گے، اور اگر اس بات سے تم پھر جاتے ہو تو اس دن سے ڈرو، یعنی یوم جزا کے دن سے ڈرو، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور اس پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جو کچھ یہاں اس نے مال غنیمت خرچ کیا ہے راہ فی سبیل اللہ میں یا پھر اللہ کے مخلوق کے خدمت خلق میں اس پہ کچھ آسانیاں عطا فرمائی ہیں تو اس کا، اور اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا ہے، کیونکہ سود خور اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سود لینے کے بعد سے بھرتے بھرتے لوگوں کے جر زمین سب وہ بے گھر ہو جاتا ہے، اور گھر سے بے گھر ہو جاتا ہے اور سود بھرتے بھرتے وہ تھک جاتا ہے۔ یہ اس کے جانور پہ ظلم ہے، جتنا وہ لیا رہتا ہے مور اس سے بھی زیادہ اسے سود دینا پڑتا ہے، اس طریقے سے اس پہ ظلم ہونے لگتا ہے، یہ ظلم میں مانے آئے گا۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور کہا گیا ہے کہ اگر تم کسی سے لین دین کرتے ہو تو بطور لکھت لکھ لو اور ایک وقت مقرر کر لو۔ لینے والے پہ بھی لازم ہے کہ اپنے وقت پہ دینے کی پوری کوشش کرے، اگر نہیں دے پاتا ہے تو جا کے معذرت کرے اور مہلت مانگ لے، اور لینے والے پہ یہ ہے، اور دینے والے پہ یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہے مسکین ہے تو اس پہ تھوڑی سی رعایت کرے اور آسانی کرے۔ قرض دے سکتے ہو لیکن سود لینا دینا حرام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 38ویں رکوع سورہ بقرہ کے 38ویں رکوع میں ہم نے جانا کہ سود کس طریقے سے حرام ہے اور ایمان کو کھا جاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے سود لینا دینا دونوں ہی حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور قرض دینے والے کو چاہیے کہ اگر جس نے قرض لیا ہے اگر بہت معذور ہے تو اسے اگر صاحب استطاعت ہو تو معاف کرنے کی کوشش کرو، یا پھر اتنی آسانی کر دو کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے قرض کو چکا دے۔ اور لینے والے پہ بھی لازم ہے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ وقت معین اور مقررہ پہ اس کو دے دے، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ جہاں جہاں آتا ہے صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو اہل صوفیہ اور تعویل کے نظریے سے اگر دیکھا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی صلاۃ قائم کرنا ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے، اور اس کے راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں چاہے مال و زر ہو، دنیاوی کوئی بھی چیز ہو، تمہاری خواہشیں ہوں، تمہاری زندگی کے لوازمات ہوں، چاہے تمہارے اہل و عیال ہوں،
اگر اللہ راہ میں تم چل رہے ہو، راہ فی سبیل اللہ میں، توکل علی اللہ میں تم نے اپنے قدم اٹھا دیے ہیں، چلنا شروع کر دیا ہے تم نے، تو اس راہ میں جتنی بھی دشواری ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ دے دینا ہے، کیونکہ توکل علی اللہ پہ جو اپنی زندگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کچھ مال غنیمت اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ راہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خرچ کر دیتے ہیں، تو ان کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کا صلات قائم کریں اور اس راہ میں آنے والی جتنی بھی دشواریاں ہیں اس کی زکوٰۃ دیں، چاہے وہ دشواری مال و زر سے ہو یا پھر تمہارا اپنا ذاتی کوئی شوق ہو اس کی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اپنے اہل و عیال کی زکوٰۃ دے سکتے ہو، اپنے خواہشوں کی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ ان کے لیے یہ خاص لائن ہے کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور باقی سود خوروں کے مسئلے میں یہ ہے۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ